بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 26واں پارہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الاحقاف، یہ ترتیب کے اعتبار سے 46ویں اور نزول کے اعتبار سے 66 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 21 میں سرزمین احقاف کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام احقاف رکھا گیا۔ مکی کی صورتوں کی طرح اس سورت میں بھی تینوں بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا اس بات ہے۔ ابتدائی 6 آیات میں قرآن کریم کی حقانیت، توحید اور حشر کے دلائل دیتے ہوئے مشرکین کے بنائے ہوئے بتوں کی مذمت بیان کی۔ مشرکین جب دلیل کے میدان میں ہار جاتے تو اس کے بعد اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے مختلف اعتراضات کا سہارا لیتے۔ کبھی کہتے ھذا سحر مبین، کبھی کہتے ام یقولون افتراہ، یعنی کبھی اسے سحر کہتے، کبھی آپ علیہ السلام کا خود تراشیدہ من گھڑت کلام قرار دیتے، اور کبھی ایمان والوں کے متعلق کہتے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ فقیر، غریب اور مزدور لوگ ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ اس کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو والدین سے حسن سلوک کرنے کی تلقین کرتے ہوئے انسان کو اس بات کا احساس دلایا کہ کہیں جوانی کے نشے میں یہ بات نہ بھول جانا کہ تیری ماں نے کس مشقت کے ساتھ تیرا بوجھ اٹھایا اور پھر تجھے جنا، پھر 2 سال تک دودھ پلایا، اور والد نے اتنی محنت سے کما کر پرورش کی۔ پس ایک شریف الطبع اور سلیم الفطرت انسان کبھی بھی ان احسانات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو 40 سال کی عمر کو پہنچنے کی دعا یہ ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اس کے بعد احقاف کی بستی جہاں پر قوم عاد آباد تھی، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اس کا تذکرہ کیا، جنہیں جھٹلانے کے نتیجے میں اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ چنانچہ اس قوم پر اللہ نے اپنا عذاب مسلط کیا۔ یہ واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا کہ تم قوم عاد سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو عذاب الہی میں مبتلا ہوگے۔ اس کے بعد جنات کے ایمان لانے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اس میں بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام انسانوں کی طرح جنات کے بھی نبی ہیں۔ جنات آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قرآن سنا، پھر جا کر اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی۔ سورہ محمد ترتیب کے اعتبار سے 47ویں اور نزول کے اعتبار سے 95 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 2 میں آپ علیہ السلام کا اسم گرامی محمد آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ محمد رکھا گیا۔ اس کے علاوہ آل عمران آیت نمبر 144، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، سورہ فتح
آیت نمبر 29 میں بھی یہی نام محمد آیا ہے، اور سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں آپ علیہ السلام کا دوسرا اسم گرامی احمد آیا ہے۔ اس صورت کا موضوع جہاد و قتال ہے۔ جہاد کے احکامات اور منافقین کو زجر و توبیخ کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو منافقین کی عادت خبیثہ کا تعارف کروایا۔ اس صورت کے آغاز میں کفار کے نیک اعمال کے بارے میں بتایا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کہ کفار کی بدقسمتی ہے کہ بعض نیک اعمال مثلا خدمت خلق، صلہ رحمی، رفاع عامہ وغیرہ کی خدمات، ان اعمال پر بھی انہیں کچھ نہیں ملے گا، جبکہ ایمان والوں کی سیئات سے بھی اللہ پاک درگزر فرمائیں گے اور نیکیوں کے بدلے میں اپنی رضا اور جنت سے نوازیں گے۔ اس کے بعد ایمان والوں کو کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا طریقہ بتلایا، اور اس کے نتیجے میں جب وہ قیدی بن کر آئیں تو ان کے متعلق احکامات دیتے ہوئے فرمایا، فَإِذَا لَقِيمُتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ۔ اللہ نے لڑنے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب دشمن کا سامنا ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو اور خوب مارو، کیونکہ یہ اللہ کے باغی ہیں، اور پھر جو بچ جائیں، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ جو بچ جائیں ان کو قید کر لو، اس کے بعد ان کو بطور احسان آزاد بھی کیا جا سکتا ہے، اور فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور انہیں غلام اور لونڈی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دین پر استقامت کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے اور دین کے خاطر میدان میں نکلیں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ جنت کی ایک جھلک کا ذکر کیا کہ اس میں ایسی نہریں ہوں گی، من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، ایسی نہریں جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، شراب کی نہر، خالص شراب، خالص شہد کی نہر، اور ہر قسم کے پھل ہیں۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 19 میں امت محمدیہ کے ایک اعزاز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ آپ علیہ السلام اپنے لیے اور اپنے ایمان والی امت کے لیے استغفار کریں۔ آپ علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کو اپنی امت کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم خدا کے دین کی محنت سے جی چراؤ گے اور گھروں میں بیٹھے رہو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اعراض کرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا جو اس کے دین کا کام کرے گی۔ جب یہ آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ وہ ابنائے فارس میں سے ہوں گے، اگر ایمان ثریا ستارے پر چلا جائے تو یہ لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ اس سے اقوام عجم کی خدمات دینیہ کی طرف اشارہ ہے، اور اکابرین امت کے نزدیک اس حدیث کا مصداق امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر حجازی عالم دین فرماتے ہیں، الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ۔ اسی طرح امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام رازی، امام ابو داود رحمہم اللہ، یہ سب جلیل القدر محدثین بھی فارسی اور عجمی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں مخلصین اور منافقین کے درمیان میں امتیاز کرتے ہوئے بتایا،
رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت فاولی لہم، کہ جب آیات کتال نازل ہوتی ہیں تو ایمان والوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے اور منافقین پر موت کی سی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں وعید کے انداز پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سے منہ نہ پھیرو۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ اس کے بعد سورۃ الفتح یہ ترتیب کے اعتبار سے 48ویں اور نزول کے اعتبار سے 111 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1، 18 اور 27 میں فتح کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فتح ہے۔ یہ سورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ ابتدا میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پہلا حق اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، دوسرا اس کی مدد کرنا، تیسرا اس کی تعظیم کرنا، چوتھا صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ صلح حدیبیہ، آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ایک خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس خواب کے پیش نظر آپ علیہ السلام نے عمرہ کا ارادہ فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 صحابہ کرام کو لے کر 6 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور احرام بھی باندھ لیا اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لیے، تاکہ مشرکین پر واضح ہو جائے کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے۔ جب آپ علیہ السلام مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو بشر ابن سفیان نے اطلاع دی کہ مکہ والے آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور آپس میں کٹ مرنے کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر مکہ بھیجا تاکہ وہ مکہ والوں کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے کے لیے آپ علیہ السلام نے صحابہ سے موت پر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ ان تمام شرکاء جو بیعت میں شریک تھے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ بعد میں افواہ جھوٹی ثابت ہوئی، پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے سہیل ابن عمر آئے، بالآخر معاہدہ ہو گیا جس کے مطابق دونوں فریق 10 سال تک آپس میں امن و امان سے رہنے اور جنگ نہ کرنے پر متفق ہو گئے، اور یہ طے ہوا کہ اس سال عمرہ نہ کریں گے، اگلے سال کر لینا۔ یہ معاہدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت شاق گزرا، مگر آپ علیہ السلام کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آپ نے وہیں پر اپنا جانور ذبح کیا، حلق کروایا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھا دیکھی سب نے حلق کروایا اور جانور ذبح کرنے لگے۔ ان کے دل شکستہ تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فتح نازل کر کے ان کے غم کو فرحت میں بدل ڈالا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھار ظاہری رکاوٹ بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور یہ واقعی فتح مبین تھی کہ اب تک مسلمانوں کی تعداد صرف کم و بیش 1400 تھی۔ اس کے بعد صرف 2 سال میں ہی آپ علیہ السلام کی زیر قیادت لشکر کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ یہ انقلاب معاہدہ امن سے برپا ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 اور 12 میں 2 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ پہلا گروہ مخلص اہل ایمان کا ہے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پر بیعت جہاد کی۔
اللہ نے ان سے رضا کا اعلان فرمایا۔ دوسرا گروہ منافقین کا جو حدیبیہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ نہیں گیا تھا، ان کا گمان یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ مکہ جانے والے مسلمان مکہ سے زندہ سلامت واپس نہیں آئیں گے۔ ان کی پیشگی اطلاع آپ علیہ السلام کو دی کہ جب آپ واپس ہو جائیں گے تو یہ اپنے پیچھے رہ جانے کے متعلق جھوٹے آزار پیش کریں گے کہ ہمیں اپنے مالوں میں مصروف تھے، اپنے گھر والوں میں مصروف تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ آخری آیت نمبر 29 میں آپ علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعت، صحابہ کرام کی جماعت، ان کے متعلق فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ آپ علیہ السلام کی جماعت کو کھیتی سے تشبیہ دی اور ان کے آپس میں محبت بھرے تعلقات کو رحماء بینہم سے تعبیر کیا، اور ان سے جلنے والوں کو لیغیظ بہم الکفار سے تعبیر کیا۔ صحابہ سے جلنا کفر کا شیوہ ہے اور صحابہ سے بغض رکھنا کفر ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات یہ ترتیب کے اعتبار سے 49ویں اور نزول کے اعتبار سے 106 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 5 بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ادب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ آپ علیہ السلام کی رائے سے پہلے اپنی رائے نہ دو اور آپ علیہ السلام کے ارشاد کا انتظار کرو۔ دوسرا فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپ علیہ السلام کی مجلس میں دھیمی آواز سے گفتگو کرو، اپنی آواز آپ علیہ السلام پر بلند نہ کرو۔ اس کے بعد اجتماعی اور معاشرتی آداب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے 2 گروہ آپس میں ٹکرا جائیں تو ان میں صلح کراؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کسی فرد یا قوم یا گروہ کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اپنے مسلمان بھائی کو برے ناموں اور القابات سے نہ پکارو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ اور اس کے بعد اسی میں فرمایا، ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ کسی کے عیب اور کمزوریاں تلاش کرنے میں نہ لگو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور باہمی تعلقات کی جو خرابی کی جڑ ہے اس کا ایک بڑا سبب حسب، نسب اور مال و دولت پر فخر و غرور ہے۔ اس لیے سورۃ الحجرات میں اس کی جڑ کاٹ دی اور اعلان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ حسب، نسب، مال و دولت، قبائل، ان کا مقصد صرف پہچان ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف تقوی ہے۔ سچے ایمان والوں کی نشانی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، کہ ایمان ان کے دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اگلی صورت سورہ قاف ترتیب کے اعتبار سے 50ویں اور نزول کے اعتبار سے 34ویں صورت ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس میں دلائل توحید، بعث بعد الموت،
قیامت کے دن کے احوال کو بیان کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ خود اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والی اقوام کا دردناک انجام بیان کیا گیا۔ فرمایا افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، کہ محسوسات کی دنیا میں قدرت کو دلائل کو بیان کرتے ہوئے ایسے عجائبات اور مخلوقات کا ذکر کیا جن کو دیکھ کر انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد چند قوموں کی تکذیب کا ذکر، مثلا قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، فرعون اور قوم شعیب نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی اور جس کے نتیجے میں وہ عذاب کے مستحق ہوئے، ان کا ذکر کیا۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ انسان کا ہر عمل لکھا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، چنانچہ انسان کا ہر عمل لکھا جاتا ہے، اس کی نگرانی ہوتی ہے، موت کے وقت نامہ اعمال لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ اختتام صورت میں آپ علیہ السلام کو مشرکین کی بیہودہ گوئی پر صبر کی تلقین کی گئی۔ فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، صبر کی تلقین کی اور ساتھ اللہ کی تسبیح اور عبادت کی تلقین کی گئی۔ سورۃ الذاریات جس کی ابتدائی 30 آیات اس پارے میں ہیں، مکمل سورت کا خلاصہ انشاءاللہ 27ویں پارے میں اکٹھا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔